بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و صلوات کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مختصر حمد و صلوات کے بعد ذی وقار سامعین اکرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ سورۃ الفلق کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ ان آخری صورتوں کے عظیم فوائد ہیں، اور تفصیل سے وضاحت کی کہ ان میں جادو کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے، حسد کا بھی علاج ہے. اب اس آخری صورت میں بالخصوص شیطان کے تمام وسوسوں کا علاج ہے، اور یہ وسوسے بعض دفعہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں. تو شیطانی وسوسے آتے ہیں، آپ سب کو اس کا علم ہے، کیونکہ انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. احوال کے ذریعے سے کبھی خوشی کی کیفیت ہے، کبھی غم کی کیفیت میں ہے، تو پھر ہر کیفیت میں الگ الگ قسم کے وسوسے انسان کو آتے ہیں. کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو بیماری میں الگ قسم کے وسوسے کہ شاید یہ بیماری لا علاج ہے، اتنا علاج کیا افاقہ نہیں ہوا، شفا نہیں ملی، تو مایوس ہو جاتا ہے. کبھی شفا مل جاتی ہے، مکمل تندرست صحت مند، تو اب چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں، مستی میں آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں بیمار تھا اور اللہ نے مجھے شفا دی. اسی طرح اگر مالی تنگ دستی ہیں تو مالی تنگ دستی میں الگ قسم کے وسوسے آتے ہیں. مالی پریشانی یہ بھی ایک خطرناک پریشانی ہے. اب کیا ہوا، اتنا عرصہ گزرا، کرائے کے مکان رہ رہا ہوں، اتنے بچے ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، کیا مستقبل بنے گا، الگ قسم کے وسوسے آتے ہیں. اور پیسوں سے مالا مال ہو جائے تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، پھر الگ قسم کے وسوسے آئے. تو ان وسوسوں کا علاج تو ہونا چاہیے، اور اس کا علاج پیارے بھائیوں رب کے قرآن میں ہے، رب کے کلام میں ہے. اللہ کی کتاب میں جس طرح ہر روحانی بیماری کا علاج ہے، اسی طرح شیطان کے جو وسوسے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں انسان
آ کر بعض دفعہ ہلاکت کے گڑھے میں خود کو گرا دیتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، تو اس کا بھی علاج ہے۔ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے اس دنیا میں، شیطان کسی کو نظر نہیں آتا، اور آخرت میں بھی یہ شیطان انسان کو ہی ملامت کرے گا۔ جب اس کے ساتھ جہنم میں جلے گا تو شیطان تو کہے گا میں تو شیطان اس لیے جہنم میں جل رہا ہوں، لیکن تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا تھا، تو کیوں میرے ساتھ اس جہنم میں پہنچ چکا ہے؟ انسان کہے گا کہ تیری وسوسوں کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے کفر، شرک، بے حیائی، عریانی کے راستوں پر چلایا۔ تو شیطان الٹا اس کو کہے گا کہ کیا میرا کوئی زور چلتا تھا آپ کے اوپر؟ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کہتے ہیں ایسی بات کو جس بات میں آواز نہ ہو۔ ہم جب بولتے ہیں، کوئی جملہ بول دیتے ہیں تو اس کی آواز ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے، تو وسوسہ وہ خفیہ بات جو آواز کے بغیر ہو۔ تو شیطان اتنی خفیہ طریقے سے انسان کو گناہ کا وسوسہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی آواز نہیں سن سکتا، اور پھر اس گناہ میں، اس ظلم میں، اس کفر میں، شرک میں مبتلا ہو کر غرق ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، شیطانی وسوسوں سے بہت سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں، کچھ وہم کے شکار ہوئے ہیں، کچھ انگزائٹی کے مریض بن چکے ہیں، اور قسم قسم کے مرضوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ اس کا آسان ترین علاج سورۃ الناس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے، لوگ ڈپریشن کے علاج کے لیے، انگزائٹی کے علاج کے لیے، فلاں کو شیزوفرینیا ہے، بیماریوں کے ایسے عجیب عجیب نام ہیں جو ہم نے پہلے ادوار میں کبھی سنے ہی نہیں، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، فلاں شخص کو شیزوفرینیا ہے۔ بھائی کیا بیماری ہے؟ اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، آواز نہ ہونے کے باوجود اس کو عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں، اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ بیماری ہے۔ تو یہ جو شیطان کے وسوسوں میں بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں، اور پھر اس ڈپریشن کے لیے، انگزائٹی کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ علاج ہو جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو آسان ترین علاج ہے اس کی طرف نہیں آتے کہ قرآن کی آیت کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کریں۔ یہ سب سے آسان ترین علاج ہے۔ جو صحیح حل بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ تشریح ہے، اس پر اس طرح عمل کرنا ہے، تو یقین ہی نہیں کر لیتے۔ اور اگر کبھی کوئی شخص ایسا دین کی طرف مائل ہو جائے تو پیروں فقیروں کا چکر لگاتا ہے۔ جب اس کو عجیب قسم کے حربے بتائیں کہ کالا بکرا لانا ہے، گائیں بیل آپ نے لانا ہے، اور اس قسم کے طریقے سے آپ نے فلاں صدقہ کرنا ہے، اور یوں کرنا ہے، قبرستان میں اس طرح دن گزارنا ہے، اس طرح رات گزارنی ہے، فلاں قبر میں یہ رکھنا ہے، فلاں جگہ یہ رکھنا ہے، تو یقین کر لیتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم آسان حل بتاتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار پڑھو، کچھ نہیں ہے، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک شخص کی بیوی ایک پیر کے پاس چلی گئی، فلاں پیر ہے، اس کے پاس فلاں جادو کا توڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ اچھا، اس کو کہتی ہیں کہ میرے خاوند پہ آپ نے
کچھ پڑھنا ہے، کچھ دم کرنا ہے تاکہ وہ میرے قابو میں آ جائے گا۔ اس نے وہ دم وغیرہ پڑھ لیے، لیکن اس کے خاوند کو کچھ نہیں ہوا۔ اگلے ہفتے بھی چلی گئی، کوئی نتیجہ نہیں۔ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، کن علماء کی تقریریں سنتے ہیں، کس مسجد میں جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ تو اہل حدیث والی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہا آپ کے شوہر پر کبھی بھی جادو نہیں ہو سکتا۔ میں کیا آپ بنگال میں جاؤ، کسی بڑے جادوگر کے پاس جاؤ، آپ کے شوہر پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے۔ تو جب ہم آسان حل بتاتے ہیں کہ بھائیو آپ یہ قرآن کی آخری سنتے ہیں کہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو، فلاں پیر ہے، اس کی اتنی بڑی پگڑی ہے، اس کے پاس جاؤ گے تمہارا مسئلہ حل ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خود قرآن کی آیتیں سیکھو، ترجمہ سیکھو، تفسیر سیکھو، اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ قرآن مجید میں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، بالخصوص دل سے متعلق روحانی جو بیماریاں ہیں، تمام بیماریوں کا علاج۔ اب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے جو پیر فقیر ہوتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ فلاں آیت کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ان کو نہیں آتا، تفسیر کیا ہے، تفسیر نہیں آتی، لیکن لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ ایک شخص ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کو وسوسے آتے ہیں۔ اب وسوسے آنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہر قسم کے وسوسے آ سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، دین کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی بعض لوگوں کو وسوسے آ سکتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کا علاج قرآن میں ہے۔ ایسا شخص اگر شفا کی نیت سے قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، تو وہ پہنچے گا ایسی آیت پر کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اس قسم کے شکوک و شبہات تھے، جیسے کہ سورۃ ابراہیم میں ہے، قالت رسلہم، ان کے رسول ان سے کہنے لگے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تجھے شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، موجد ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے؟ تو وہ چھونک اٹھے گا کہ جس رب نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جس رب کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہیں، کیا اس کے ذات کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں؟ تو وہ ڈر جائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ جھوٹ کا عادی ہو گیا، اب کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی انجیکشن نہیں کہ اسے وہ انجیکشن لگائیں اور وہ جھوٹ بولنا ترک کر دے۔ جھوٹ کا عادی ہو گیا، وہ گھر سے نکلتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اپنے محلے میں گلی میں جاتا ہے اور جو بھی بندہ اس کو ملتا ہے جھوٹ میں اس سے کہہ دیتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ وہ لڑائی جھگڑا بنا کے پھر پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور بھی قسم قسم کا جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں اس کو مزہ آتا ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی گولی ہے، کوئی ایسا سفوف ہے، کوئی معجون ہے کہ جو اسے کھلا دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں۔ اس شخص کو کہیں کہ شفا کی نیت سے قرآن پڑھے یا قرآن سنے۔ کس لیے جھوٹ بولتا ہے؟ بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں؟ بولتے ہیں نا، کچھ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اوپر سے بڑے متقی اور پرہیزگار، لیکن اپنی فیلڈ میں سب سے جھوٹے، فراڈی اور مکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اوپر کا حلیہ دیندار، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے میں فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، میرے پاس اس چیز کا توڑ ہے، میرے پاس اس چیز کا توڑ ہے۔ اس میں سب سے بڑا منافق ہوتا ہے
وہ لوگوں کے ایمان اور پیسوں کا ڈاکو ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے پاس جو چیز ہے، جو پروڈکٹس ہے، مصنوعی ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، لیکن کہتا نہیں کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ اس ڈر سے سچ نہیں بولتا کہ مجھے نقصان پہنچے گا۔ لیکن جب یہ شخص قرآن سے پوچھے کہ کیا جب میں اپنے فیلڈ میں یا اپنے کاروبار میں سچ بولوں گا تو میرا کاروبار جو ہے مان پڑ جائے گا، میں گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جاؤں گا، تو قرآن سے اس کو یہ جواب آئے گا کہ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کے فیلڈ میں 20 لوگ ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ سچ بولتے ہیں تو بالآخر آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ جھوٹوں کا جھوٹ ایک نہ ایک دن لوگوں پر واضح ہو جائے گا، تو پھر وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کہو تو سچی بات کہو۔ آپ نے سچ بولنا ہے۔ اچھا، آپ نے سچ بولا اپنے کاروبار میں یا اپنے گھریلو معاملات میں، رشتوں میں جھگڑے چل رہے ہیں اور آپ نے سچ بولا، تو کیا سچ بولنے سے وہ لڑائی بڑھے گی یا لڑائی ختم ہوگی؟ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے ساری بات اپنے اوپر لے لی۔ دو قسم کے جملے ہیں نا کہ ہم نے غلطی کی اور تم نے غلطی کی، صرف ایک ہاں اور ایک تا کا فرق ہے۔ آپ جملہ لکھ لیں ہم نے غلطی کیا، ہم سے غلطی ہوئی، اور دوسرا جملہ اس کے نیچے لکھے تم سے غلطی ہوئی۔ اب یہ تم سے غلطی ہوئی بولنے والے لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ہم سے غلطی ہوئی یہ بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جھگڑا اس وقت ختم نہیں ہوگا کہ تم سے غلطی ہوئی، جھگڑا اس وقت ختم ہوگا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ آپ سچ بولیں گے، وقولوا قولا سدیدا، تو اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا عظیم کامیابی سے۔ تو اس شخص کا علاج کہ آئندہ اس نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا، لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جب اس نے قرآن سے سنا تو اس نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا، تو شفا اس کو ملی۔ کس چیز سے شفا ملی؟ قرآن سے شفا ملی۔ ایک شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا کہ وہ گمان کرتا ہے لوگوں کے متعلق، فلاں شخص کے بارے میں میرے یہ گمان ہے، فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان ہے، یہ فلاں جگہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کو وسوسے آتے ہیں، کسی شخص کو دیکھ کر وسوسے آتے ہیں، تو اس کا علاج ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں ہے۔ یہ جب شفا کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان سے بچو کہ بہت سارے گمان گناہ کے ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہوتا، لیکن ایک گمان آیا اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کو جاسوسی کی بیماری لگ گئی، قرآن سے اس کو شفا ملے گی کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ ایک شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے غیبتوں میں، اب غیبت کا علاج اس کو کہاں سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ اسی آیت میں ہے ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اور ایک شخص کو یہ بیماری لگ گئی کہ وہ قومیت اور لسانیت کے دلدل میں پھنس گئے اور اس طرف وہ گمراہ ہوا، اور اس کی دعوت قومیت کی طرف ہو، لسانیت کی طرف ہو، اور قوموں کو قوموں سے لڑاتا ہو۔
اور اپنی قوم پر فخر و غرور جتاتا ہو تو اس کا علاج قرآن سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ وہ سمجھے گا، قرآن کی آیت کو سمجھے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کا ذہن بدلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا بدلو ذہن بدلو زندگی۔ جب قرآن کی آیت سے اس کا ذہن بدلا کہ قومیت اور لسانیت کے لیے لڑنا جھگڑنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ وہ شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، تو پھر وہ قومیت اور لسانیت کے لیے کبھی نہیں لڑے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو یہ شفا اس کو ملے قرآن سے۔ تو جو آخری صورت ہے میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا دشمن اور ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ ہمارا شیطان ہے۔ وہ ہمارے رگ رگ میں خون کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو دور چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کے شر سے کیسے بچو گے؟ جب سورۃ الناس پڑھو گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی موقع ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے امام اور رہنما بنا دے کہ ہمارا امام اللہ کا قرآن ہو اور ہم روشنی اور ہدایت پائے اللہ کے قرآن سے اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور کچھ جو انسانوں میں شیطان ہے ان کے شر سے بھی، ان کے فتنوں سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری میں شکار ہو، اللہ رب العالمین اس کو اس بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔